دیکھ لو غار میں کچھ ہو ہی نہ. امام فخر الدین رازی فرماتے ہیں غار ثور میں 70 سوراخ تھے. کتنے؟ ماجرا کیا تھا؟ ماجرا یہ تھا کہ جناب عیسیٰ علیہ السلام اپنی امتیوں کو تبلیغ فرما رہے تھے. تو جناب عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ آخری جو پیغمبر آئیں گے بڑی شان والے ہوں گے، بڑی عظمت والے ہوں گے، جو ان کو ایک نظر دیکھنے کا ایمان کی حالت میں اللہ اس پر بھی جہنم حرام فرما دے گا. ایک بار جو ایمان کی حالت میں دیکھ لے، دوزخ کی آگ سے بچ گیا، خاتمہ بالخیر ہو گیا تو بچ گیا. ایک سانپ بھی تقریر سن رہا تھا. کون؟ سانپ بھی تقریر سن رہا تھا. لوگ چلے گئے تو سانپ اللہ کے نبی کے پاس آ گیا، کہنے لگا حضرت جی انہوں نے کب آنا ہے؟ اس پیغمبر نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا میرے جانے کے 600 سال بعد. کہنے لگا کہاں آئیں گے، کہاں رکیں گے، کہاں ٹھہریں گے، میں نے زیارت کرنی ہے. آپ نے فرمایا 600 سال کون انتظار کرتا ہے؟ کہا حضور دل میں محبت آ گئی ہے، آپ مجھے بس بتا دیں سونے کا رستہ کون سا ہے، راہ کون سی ہے. انتظار کرنا اور انتظار کے اندر اپنے آپ کو زندہ رکھنا اللہ کے فضل سے یہ میرا کام ہے، آپ مجھے بتائیں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا وہ مکے میں آئیں گے، ہجرت کر کے مدینے جائیں گے. مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ کے لوح محفوظ سے پتا چلا ہے کہ ایک غار ہے غار ثور، جس میں 3 دن اور 3 راتیں وہ قیام کریں گے. کہنے لگا سونیا بس مجھے رستہ بتا دے، وہی میں ڈیرا لگا لیتا ہوں جا کے. وہ 600 سال پہلے آ گیا. جب وہ غار ثور میں پہنچا اس نے سوچا کہ غار ثور میں آ گیا ہوں تو اس میں حضور تشریف لائیں گے تو نبی پاک بیٹھیں گے بھی، آرام بھی کریں گے، لیٹیں گے بھی. میں اتنے سوراخ بنا لیتا ہوں کہ اگر 10 15 20 30 بند بھی ہو گئے تو کوئی نہ کوئی تو کھلا رہے گا ہی نا، تو میں باہر آ کے زیارت کر لوں گا، کرنی تو زیارت ہے. اس نے 2 4 10 سوراخ نہیں کیے، پورے 70 کیے. 70 کیے. اب وہ اس کا اپنا عشق تھا اور یہ جو اندر بند کرنے گیا اس کا اپنا عشق تھا. اس نے 70 سوراخ کیے کہ چلو کوئی تو کھلا رہے گا نا. ابو بکر صدیق نے کہا باری میری ہے دیکھنے کی، کسی اور کو موقع مل ہی نہیں سکتا. جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سارے کپڑے پھاڑ دیے اپنے، ساری چادریں، ساری پگڑیاں. 69 امام راضی کہتے ہیں 69 سوراخ بند کر دیے، کپڑا ہی ختم ہو گیا. 70 کے لیے کپڑا بچا. اور فرماتے ہیں حال یہ تھا کہ آپ جو سوراخ بند کرتے سانپ دوسری طرف بھاگ جاتا، ادھر سے بھی بند کر دیتے، تیسری طرف بھاگ جاتا، ادھر سے بھی بند کر دیتے. 69 سوراخ بند. 70ویں سوراخ کی باری آئی. ابو بکر صدیق نے کہا حضور آ جائیں. نبی پاک اندر تشریف لے آئے. اب آتے ہی میرے حبیب کا پہلا جملہ یہ تھا میں نے آرام کرنا ہے. میں اس خوف میں، اس عالم میں نیند تو نہیں نہ آتی، لیکن حضور جانتے تھے میرے رب کا وعدہ ہے کہ وہ لوگوں سے میری حفاظت کرے گا، مجھے کچھ نہیں ہونے والا. ابو بکر صدیق نے اس جگہ ایڑی رکھی جو سوراخ خالی تھا، حضور کو گودی میں لٹا لیا. اب ابو بکر صدیق جلوے نظارے کرنے لگے. امام راضی کہتے ہیں سانپ آیا، اس نے پہلے گزارش کی ابو بکر سے، اس نے اپنا چہرہ رگڑا ابو بکر کی ایڑی سے. کہنے لگا ابو بکر تھوڑا موقع دے دے یار، تھوڑا ٹائم دے دے. تو ابو بکر کہنے لگے نہیں باری میری ہے، تو آج ہی تو موقع ملا ہے راج راج کے یار، باری میری ہے تجھے کیسے موقع؟ یہ تو کبھی کسی نصیبوں والوں کو ملتا ہے تصور شہر پکانے کا موقع. ایک میں ہوں، دوسرا میرا یار ہے، تیسرا کوئی نہیں، کوئی اور تیسرا نہیں. ایک حرف سجن دے نا دا سن دسدا وانگ قرآن ہے، ہر دم یاد سجن وچ رہنا ساڈا یہ ہوئی ورد گیان ہے، تے صورت یار دی ویندیا رہنا یہ سب عملاں دی جان ہے. سجنا ساڈا دین کی پوچھنا ہے، ساڈا یہ ہوئی دین ایمان ہے. میری باری ہے. ابو بکر کہتے ہیں میں نہیں آنے دیتا. اس نے پہلے گزارش کی ہے. جناب صدیق اکبر کی بے ادبی فرماتے ہیں جب نانا مانے بات تو اس نے 19 ڈنگ مارے. کتنے بولیے ذرا؟ 19 ڈنگ مارے. اللہ نہ کرے، خدا نہ کرے کہ دوران جمعہ کوئی چونٹی آپ کا پیر کاٹ لے، میری تقریر چھوڑ کے سارے آپ کو دیکھنے لگ جائیں گے. اللہ نہ کرے چونٹی پیر کاٹ لے، شور ہو جائے گا. پیچھے کرو پیچھے کرو، بڑا مسئلہ. اور زہر کی خاصیت ہے جب زہر کسی آدمی میں صلاحیت کر جاتا ہے تو پھر اندر کا جو وجود کا اندر کا حصہ ہوتا ہے پھٹ جاتا ہے، جگر پھٹ جاتا ہے، گردے پھٹ جاتے ہیں، منہ سے ناک سے خون نکلتا ہے. 19 بار ڈنگ مارا. کسی نے جناب صدیق اکبر سے کہا آپ کی ڈنگ کی طرف خیال نہیں گیا؟ فرمانے لگے میں ڈنگ دیکھتا کہ محمد کا رنگ دیکھتا، ڈنگ دیکھتا کہ رسول پاک علیہ السلام کا رنگ دیکھتا. ڈنگ کی کس کو پرواہ تھی؟ چونکہ زہر گرم ہوتا ہے، انسان کے وجود کو تپا دیتا ہے. ابو بکر روئے نہیں، وہ تپایا نہ جب اس نے تو خود بخود آنسو نکلے اور خود بخود حضور کے چہرے پہ گرے. میرے رسول پاک کی آنکھ کھلی. کیا ہوا؟ آپ کو کوئی چیز ابھی یہاں آ کے کاٹتی ہے، میں پوچھتا ہوں جی کیا ہوا تو آپ کیا کہیں گے؟ حضرت علامہ مولانا فلاں 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 صاحب مجھے جناب چیونٹی نے کاٹ لیا. یہ تو نہیں نا بندہ کہتا بھائی یہاں آپ کو سانپ نے کاٹا ہے تو آپ تو کہیں گے سانپ سانپ سانپ، مولانا بیٹھے ہو یا مفتی بیٹھے ہو مجھے تو سانپ لڑ گیا. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر کیا ہوا؟ کیا یہ تھا نا جناب صدیق اکبر کہتے کہ سانپ نے کاٹ لیا، حضور سانپ آ گیا، سانپ نے زخم کیا ہے. یوں نہیں فرمایا. حالانکہ ایمرجنسی جب لگتی ہے تو القابات کا خیال نہیں رہتا. لوگ تو آداب کا خیال نہیں رکھتے، دوڑ نکلتے ہیں، بھاگ جاتے ہیں. پریشانی کے عالم میں یاد نہیں رہتا سامنے کون ہے، ادھر کون ہے، دائیں بائیں کون ہے. حضور نے فرمایا کیا ہوا؟ تو ابو بکر صدیق کہنے لگے فدا کا روحی و قلبی یا رسول اللہ، سونیا میرا دل بھی قربان ہے، میری روح بھی آپ پہ قربان ہے. پھر فرماتے ہیں فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ، حضور میری ماں بھی آپ کے قدموں پہ قربان، میرا باپ بھی آپ کے قدموں پہ قربان. حضور نے فرمایا ہوا کیا ہے؟ کہا حضور کچھ بھی نہیں، ذرا سانپ نے کاٹ لیا ہے. سانپ نے ذرا پہلے 2 بار حضور آپ پہ میری جان قربان، میرا دل قربان، حضور میری ماں قربان، میرا باپ. ہوا کیا؟ حضور سانپ نے.
اس ایمرجنسی میں بھی ابو بکر صدیق حضور کے آداب کو بھولے، نبی پاک علیہ السلام کے آداب کو، منصب کو بھولے نہیں۔ میرے رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر ایڑی میرے سامنے تو کرو۔ نبی کریم علیہ السلام کے سامنے ایڑی کی تو تھوڑا لعاب دہن حضور نے لگایا۔ ابو بکر صدیق فرماتے اس گرمی کے موسم میں مصطفیٰ کا لعاب لگا، 19 بار ڈنگ کا پتہ بھی نہیں چلا تھا، لعاب دہن نے پورے وجود میں ٹھنڈ پیدا کر دی، پورے وجود میں ٹھنڈک پیدا ہو۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ابو بکر تیرے کپڑے کدھر ہیں؟ کہا سونیا 3-4 لے کے آیا تھا، سارے ٹکڑے ٹکڑے کر کے میں نے لگا دیے ہیں۔ میرے حبیب پاک نے ہاتھ اٹھائے اور دعا کیا دی، کہا اے اللہ جس طرح میں اور ابو بکر غار میں کٹھے ہیں ہمیں جنت میں بھی کٹھا ہی رکھنا، یا اللہ جس طرح ہم غار میں کٹھے ہیں جنت میں بھی کٹھا ہی رکھنا۔ میرے رسول پاک علیہ السلام نے اب دیکھیے اگلا منظر کیا ہے۔ شام کو بیٹی کھانا پہنچاتی ہے، غار ثور پہ چڑھ کے جاتی ہے بچی، ابو بکر صدیق کا بیٹا روز خدمت کرتا ہے، سارا خاندان ابو بکر نے اسی کام پہ لگا دیا، پیسے بھی سارے لگا دیے۔ دنیا کہتی ہے کائنات میں ابو بکر کیوں ہوتی ہے؟ دوستو ابو بکر نے حد کر دی، اور میرے نبی پاک نے فرمایا کسی کی جان نے اور کسی کے مال نے مجھے اتنا نفع دیا ہی نہیں اتنا ابو بکر کے مال نے مجھے نفع کسی نے دیا ہی نہیں۔ بڑے لوگوں نے حضور پہ مال خرچ کیا، اتنا نفع دیا نہیں کسی نے جتنا صدیق اکبر نے دیا۔ ایک صحابی کہتے ہیں، یہ حدیث بخاری میں بھی موجود ہے، دیگر کتب میں ذرا تفصیل سے موجود ہے، حضرت ابو بکر صدیق سے کہنے لگے ذرا غار ثور تک تو بات ٹھیک ہے، اور یہ پتہ ہے خدمت کا موقع انہیں کتنے دن ملا ہے؟ 3 دن اور 3 راتیں۔ ابو بکر حضور کو کھانا بھی کھلاتے، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سر مبارک میں تیل بھی لگاتے، رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنی گود میں سلاتے بھی۔ نبی پاک علیہ السلام کا 3 دن اور 3 راتیں پوری دنیا میں کسی نبی کے کسی امتی کو یہ اعزاز حاصل نہیں ہوا کہ نبی اور امتی غار میں ہو تو اللہ کہے تم دونوں اکیلے نہیں، ان اللہ معنا، میں بھی تمہارے ساتھ ہوں، میں بھی تمہارے، اللہ بھی ان کے حضور نے فرمایا ابو بکر کا ہم نہ کر، اللہ بھی ہمارے ساتھ۔ 3 دن اور 3 راتیں یہ قرب خاص نبی پاک علیہ السلام کے ساتھ، خاص قرب تنہائی میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمتیں جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میسر آئیں۔ میرے دوستو صحابہ نے کہا اے ابو بکر غار سے باہر کی بھی کوئی بات بتاؤ، غار میں تو آپ نے مزے لوٹے، بڑی موج کی، حضور کی بڑی خدمت کی، بڑی جم کے زیارت کی، کوئی بات کی بات بھی بتاؤ۔ تو فرمایا غار سے نکلے، اونٹنیوں پہ بیٹھے تو ایک دن حضور تھک گئے، گرمی بڑی سخت تھی، مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ کا درمیانی فاصلہ، اعلیٰ قسم کی AC والی بس پہ بیٹھ کے جائیں تو 4-5 گھنٹے لگ جاتے ہیں، ٹھیک ہے نا جی، 4-5 گھنٹے بھی لگتے ہیں، درمیان میں کھڑا کر کے وہ روٹی بھی کھانے کا موقع دیتے ہیں، سارا کچھ کرتے ہیں، لیکن بندے پھر بھی جا کے تھک ہی جاتے ہیں، کہتے ہیں حد ہو گئی ابھی، کتنا ٹائم رہ گیا، کتنے گھنٹے ہو گئے، پوچھ کے تھک جاتے ہیں۔ میرے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اونٹنی پہ سوار ہے، تیز دھوپ کا منظر ہے، جناب صدیق اکبر فرماتے ہیں کہ مقام پہ شدید تھکاوٹ محسوس ہوئی، تو میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر مہربانی فرمائیں تو تھوڑا آرام نہیں کر لیتے؟ اب ساتھ یہ بھی دینا چاہیے تھا نا، دونوں آرام کرتے۔ فرماتے ہیں نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جیسے تم کہو۔ میں جلدی سے گیا، مجھے ایک پہاڑ نظر آیا، اس پہاڑ کے نیچے پہاڑ کا تھوڑا سا سایہ تھا، فرماتے ہیں میں نے جلدی سے وہاں سے کنکر وغیرہ ہٹائے، اپنا کپڑا بچھایا اور حضور کو عرض کی یا رسول اللہ یہاں تشریف رکھیں۔ نبی پاک وہاں بیٹھ گئے۔ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں جلدی سے اٹھا، ایک بڑا پیالہ تھا، ایک چھوٹا پیالہ تھا، دور مجھے ایک چرواہا بکریاں چراتا نظر آیا، میں اس کے پاس گیا، میں نے کہا یار بکریاں تیری اپنی ہیں یا کسی کا؟ تو چرواہا ہے؟ اس نے کہا نہیں میری اپنی بکریاں ہیں۔ میں نے کہا ایک بکری کا دودھ میں تجھ سے خریدنا چاہتا ہوں۔ اس نے کہا ٹھیک ہے لے لو۔ فرماتے ہیں میں جلدی سے گیا، اس کو پیسے دے کے نکلا، جو کہنے لگا کدھر جا رہے ہو؟ میں نے کہا ابھی بتاتا ہوں۔ بڑے برتن میں پانی لایا، میں نے کہا میں نے مصطفیٰ کے لیے لنگر لے کے جانا ہے، یہ پانی لے لے، ہاتھ بھی دھو لے اور بکری کے تھن بھی دھو لے، پہلے ہاتھ بھی دھو بکری کے تھن بھی دھو۔ صبر ہے تو کیا ہوا، مشقت کا معاملہ ہے تو کیا ہوا؟ میں اپنے شیخ کے آداب بھول سکتا؟ میں نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کے آداب بھول سکتا؟ آداب پورے سارے انجام دیے جائیں گے۔ محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے دودھ لایا، فرماتے ہیں دودھ لے کے آ گیا، جب پہنچا اللہ کے حبیب سو گئے تھے۔ اب حضور آرام فرمائے، میں نے تھوڑا سا اس میں ٹھنڈا پانی ڈالا، دودھ کو ٹھنڈا کر لیا۔ فرماتے ہیں دودھ کا پیالہ لے کے حضور علیہ السلام کی سرانے والی سائڈ پہ بیٹھ گیا۔ میں نے کہا جگانا نہیں، سونا جب اٹھے گا تب بھی پیش کر دوں گا۔ یاد رکھیں سفر میں انسان پریشان ہو جاتا ہے، روایت میں آتا ہے سفر عذاب کا ٹکڑا ہے، دقت ہو جاتی ہے، انسان بھول جاتا ہے اپنا آپ بھی۔ لیکن جناب صدیق اکبر نبی پاک کے آداب کو بھولے، بھائی آپ بھی تو تھکے ہوئے ہیں، آپ بھی تو ساتھ بیدار ہیں، آپ بھی تو سارا کچھ کر رہے ہیں، لیکن ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دودھ کا پیالہ لے کے سرانے بیٹھے رہے۔ اپنی مرضی سے میرے مصطفیٰ کی آنکھ کھلی، رسول پاک نے مسکرا کے دیکھا تو ابو بکر صدیق نے دودھ کا پیالہ پیش کیا۔ جب رسول پاک نے ٹھنڈا ٹھنڈا دودھ پیا، ابو بکر تیرے نصیبوں پہ قربان جائیں۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں حضور نے بچا ہوا دودھ ابو بکر کو عطا فرمایا۔ جناب صدیق اکبر نے دودھ پیا، یہی کافی نہیں تھا انعام، اتنا حضور کا جھوٹا کسی کو مل جائے تو یہی انعام کافی نہیں تھا۔ جب ابو بکر دودھ پی چکے تو میرے نبی پاک کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، حضور رو پڑے، اور رسول پاک نے فرمایا اے اللہ، اے میرے مولا، تو ابو بکر کی نیکیاں دیکھ رہا ہے نا، اس کو بدلہ بھی قیامت کے دن تو ہی عطا فرمائے گا، تو ہی عطا کرے گا صبح قیامت اس کو بدلہ۔ عزیزو، جناب صدیق اکبر نے ہر موڑ پر
تنہائی کے حضور کی ذات سے محبت کی ہے. جو حضور نے کہہ دیا ابو بکر نے کہا ٹھیک ہے, جیسا حکم ہو گیا. باقی ساری کائنات پیچھے. آج جوز ماننے کا ماحول ہے, جوز تھوڑی مان لو تھوڑی چھوڑ دو, تھوڑا کر لو تھوڑا اپنا نفع نقصان سوچ کے چلو. ابو بکر صدیق نے سوچ دی کہ جب غلامی کا تصور آ گیا پھر نفع نقصان بھول جاؤ. پھر یہ دیکھو کہ سامنے کیا. کسی نے سیدنا غوث اعظم جیلانی سے پوچھا کہ حضرت جی آپ کے لاکھوں مرید ہوئے ہیں, مزہ کس بات میں آیا ہے؟ آپ فرمانے لگے لاکھوں چھوڑ دو, اللہ ایک دے دے, دے ابو بکر جیسا دے. لاکھوں چھوڑو ایک دے دے, اللہ دے ابو بکر جیسا دے. لاکھوں کا کیا کرنا, ایک چاہیے ہونا ابو بکر جیسا چاہیے, جو صدیق اکبر جیسا ہو. جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا آپ دیکھا ہی نہیں, پھر ساری زندگی رسول پاک کو راضی کرنے میں گزار دی. دوستو لکیر کا فقیر بن کے وقت گزارنا, لکیر کا فقیر بن کے. آج سوچ ہی بڑی ہے, ہماری عقل اس قدر زیادہ چلتی ہے منفی سائڈ پہ. آپ کسی بندے کو ٹٹول کے دیکھیں, سب سے زیادہ سوچ منفی سائڈ پہ کام کرتی ہے, دماغ تیز چلتا ہے شر کی طرف. لیکن ساری زندگی میں نبی پاک علیہ السلام کے ساتھ 20 سال کی عمر میں جرانہ لگایا تھا اور 63 سال کی عمر میں وصال فرمایا. جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ 43 سالہ جرانہ, 40 اور 3 43 سالہ جرانہ جناب صدیق اکبر کا. ساری زندگی حضور اور بعد از وصال ظاہری بھی نبی پاک کے ساتھ جرانہ نہیں توڑا. ایک دن حضرت عائشہ صدیقہ سے کہنے لگے حضور کے اور حضرت المستدرک صحیح مستدرک میں حضرت عبداللہ ابن عمر موجود تھے. کسی شخص نے کہا کہ ابو بکر صدیق کا وصال بیماری کی وجہ سے ہوا ہے. جاگیے ذرا میری بات سنیے. کسی شخص نے کہا کہ جناب صدیق اکبر کا وصال بیماری کے عالم میں ہوا ہے. جناب سیدنا عبداللہ ابن عمر نے جلال فرمایا تمہیں تمہاری ماں روئے, ابو بکر بیمار ہو کے گیا ہے پر اسے کوئی ظاہری مرض نہیں تھا, وہ نبی پاک کے وصال کو برداشت نہیں کر سکا. اسے حضور کی جدائی کا غم تھا. جنہاں دے دل بر جانی بچھڑن کون روے پھر تھوڑا, سب روگاں دا روگ محمد جس دا نام بچھوڑا. نبی پاک علیہ السلام کی جدائی کا غم لے کے قبر انور میں حضرت عبداللہ ابن عمر کا فرمان. عزیزو جناب صدیق اکبر نے حضرت عائشہ سے فرمایا بیٹی وہ چارپائی مل سکتی ہے جس پہ حضور نے وصال فرمایا تھا؟ کہا مل سکتی ہے. کہا مجھے بتا سکتی ہو؟ چارپائی آ گئی. حضور اس وقت کس سائڈ پہ لیٹے ہوئے تھے؟ کعبہ جی اس جانب حضور کا رخ تھا کعبے کی طرف. ابو بکر کعبے کی طرف ہو گئے. کہا حضور نے آخری موقع پہ کیا استعمال کیا تھا؟ نبی پاک نے مسواک استعمال کی تھی. کہا بیٹی مسواک لاؤ. کپڑے کس رنگ کے پہنے تھے؟ ابو بکر اس رنگ کے پہنے تھے. بیٹی تھی نا جیسے کہ عائشہ رو پڑی. کعبہ جی آپ کیوں ایسے سوالات کرتے ہیں؟ کہا بیٹی زندگی مصطفیٰ کے نام پہ گزار دی ہے, میرا تو اور تعارف ہی کوئی نہیں, نوکر بن کے وقت گزارا, نوکری کی ہے زندگی میں, اور تعارف ہی کوئی نہیں, میں نے تو اور کچھ کمایا ہی نہیں. میں اپنی حیاتی تو قربان جاواں, بس محمد پکیندے گزر گئی, اور تو کچھ کٹھا ہی کوئی نہیں کیا. میرے ساتھ جو تاجر تھے انہوں نے جائیدادیں بنائی, اور میرے ساتھ جو کاروبار کرنے والے تھے انہوں نے پیسے بنائے, پر میں اپنی حیاتی تو قربان جاواں, میری تو محمد پکیندے گزر گئی, اور تو کوئی کام کیا ہی نہیں, بس اسی کام میں گزر گئی. دل کرتا ہے, میرا دل کرتا ہے کہ مرو بھی اس طرح جس طرح رسول پاک نے وصال فرمایا تھا. بیٹی میرا دل کرتا. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا عرض کرتی ہیں کہ آپ اس قسم کی باتیں کیوں؟ کہا بیٹی ایک آخری جواب دے دے, حضور کا وصال ہوا تو دن کون سا تھا؟ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہے ابا جی پیر کا دن تھا. فرمایا بیٹی پھر تو دعا کر اللہ مجھے منگل نہ دکھائے, دعا کر اللہ مجھے منگل نہ دکھائے یہ وقت. دوستو جناب صدیق اکبر کا وصال ہوا تو علی المرتضیٰ جیسا شیر چارپائی کے سرانے کھڑا ہوا, تو حضرت ابو بکر کی چارپائی کے سرانے کھڑے ہو کے علی المرتضیٰ رو رو کے بحال ہو گئے اور کہنے لگے لوگ کہتے ہیں ابو بکر چلا گیا ہے, مجھے تو لگتا ہے دنیا سے مصطفیٰ کی تصویر رخصت ہو گئی ہے. لوگ کہتے ہیں ابو بکر گیا, اور مجھے لگتا ہے کہ یہ وفاؤں کا جنازہ ہے. یہ آج جو ہم جنازہ پڑھیں گے یہ محبتوں کا جنازہ. کائنات میں وفا جس کا نام تھا, اور کائنات میں نوکری کرنے کا جس نے حق ادا کیا, اور کائنات میں جس نے وفائیں رقم کی, حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا مجھے تو لگتا ہے یہ وفاؤں کے پیکر کا جنازہ ہے. ابو بکر صدیق کا جنازہ اٹھا. علی المرتضیٰ میرے حبیب پاک علیہ السلام کے روضہ اطہر پہ کھڑے ہو کے کہنے لگے حضور ابو بکر آیا ہے, یا رسول اللہ ابو بکر آیا ہے. اس کا دل کرتا ہے کہ آپ کے قدموں میں جگہ ملے. جناب علی المرتضیٰ پیغام دیتے اور میرے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے کی کھڑکی کھلتی ہے تو حضور نے فرمایا اس نے نوکری بڑی کی ہے, اس کو قریب لاؤ اور اس کو میرے پہلو میں دفن کرو. انسان تو انسان رہے, 70,000 فرشتے اثر کے وقت اور 70,000 فرشتے جو فجر کے وقت مجھ پر سلامی دینے آتے ہیں, میں ان کی ڈیوٹی لگاؤں گا. ابو بکر پہ بھی سلام پڑھ کے جانا, صدیق کی عظمت کو بھی سلامی دے کے جانا. اللہ کی قسم جو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے معاذ اللہ کسی وجہ سے اختلاف بھی رکھتا ہے نا, میرے حبیب نے کوئی رنگ ہی ایسا بنا دیا ہے. ابو بکر سے معاذ اللہ استغفر اللہ کسی وجہ سے اختلاف بھی رکھتا ہے نا, جب میرے مصطفیٰ کے مواجہ شریف کے سامنے کھڑا ہو کے ہاتھ باندھ کے سر جھکاتا ہے اور حضور پہ سلام پڑھتا ہے تو قسم اللہ کی ابو بکر کی بارگاہ میں خود بخود ہی سر جھک جاتا, خود بخود سر جھک جاتا. قیامت تک لوگ سلامیاں دے رہے ہیں. ایک کی کام سیکھا ابو بکر نے, انہوں نے کہا میں نے کل مانا, کل میں نے جز کی بات نہیں کی, تھوڑا سا مان کے میں نے چھوڑ نہیں دیا, میں نے کل مانا ہے. مکے کی گھاٹیاں تھی پھر بھی میں نے کل ہی مانا, غار ثور کی راتیں تھیں تو میں نے کل مانا, اور غار ثور سے نکلے تو لوگوں میں نے کل ہی مانا. مصطفیٰ نے کہہ دیا تو میں بھاگ گیا اور فرمایا قبر کی دیواروں تک میں نے کل مانا ہے.
اور میرے کل ماننے کی منظوری اس دن ہوئی ہے جس دن نبی نے گنبد کا سایہ عطا کر دیا، یہ منظوری ہو گئی۔ تو ساتھیوں یاد رکھنا، کل مانو، جز ماننے چھوڑ دو۔ 2 گھروں کے مہمان بنو گے، کہیں بھوکے نہ رہ جانا، اور 2 کشتیوں کے سوار بنو گے تو کہیں ڈوب نہ جانا، آدھے تیتر آدھے بٹیر بن کے وقت گزارو گے تو الجھ جاؤ گے۔ کلمہ پڑا ہے تو اب کل مانو، کل مان کے چلو، صحیح مان کے چلو، نوکری کرو تو جم کے کرو۔ کل ماننے میں جو مزہ آتا ہے وہ جز ماننے میں نہیں آتا۔ کل مان کے زندگی گزارو، پھر دیکھو کیسی محبتوں سے گزرتی ہے اور کیسی عقیدتوں میں گزرتی ہے۔ ہمیشہ مدحت خیر الانام میں گزرے۔ دعا ہے جو عمر درود و سلام میں گزرے۔ وآخر دعوانا